بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو احباب عمرہ کے لیے تشریف لے کے جا رہے ہیں، کچھ احباب تشریف لے جا چکے ہیں اور بقیہ احباب آج انشاءاللہ العزیز روانہ ہو رہے ہیں، تو دو باتیں مد نظر رکھ لیجئے۔ پہلی تو یہ ہے کہ جب آپ احرام باندھیں گے، اگر گھر سے باندھنا چاہتے ہیں تو گھر سے باندھ لیں، اور اگر ایئرپورٹ پہ جا کے باندھنا چاہتے ہیں تو ایئرپورٹ پہ باندھ لیجئے، جس طرح سہولت اور آسانی ہو۔ لیکن احتیاطاً یہ کوشش کیجئے گا کہ آپ لوگ نیت اور تلبیہ شروع نہ کریں۔ احرام باندھ لیں اور نیت اور تلبیہ وہ شروع نہ کریں، کیونکہ جب آپ نیت کر لیتے ہیں اور تلبیہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر احرام کی تمام پابندیاں آپ کے اوپر لازم ہو جاتی ہیں۔ تو آپ بے شک گھر سے احرام باندھ لیں، بے شک آپ ایئرپورٹ سے احرام باندھ لیں، لیکن نیت اور تلبیہ ابھی نہ کیجئے، کیونکہ ہو سکتا ہے درمیان میں کچھ ایسی صورت پیش آ جائے، آپ کو 2 منٹ کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے اتارنا پڑ جائے، کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو کوئی حرج نہیں ہوگی۔ پھر اگر آپ نے نیت نہیں کی اور تلبیہ شروع نہیں کیا تو وہ جسٹ ابھی صرف چادریں ہیں، وہ احرام کے حالت میں صحیح معنوں میں نہیں آیا کہ جس پر پابندیاں لاگو ہوں۔ مرد حضرات بھی ایسا کر لیں، خواتین بھی ایسا کر لیں۔ پھر جب انشاءاللہ العزیز میقات کے قریب پہنچیں گے اور اناؤنسمنٹ ہو جائے گی کہ آپ میقات کے قریب پہنچ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں اس وقت پھر آپ نیت بھی کر لیجئے اور تلبیہ بھی پڑھنا شروع کر دیجئے۔ پھر آپ کے اوپر احرام کی تمام تر پابندیاں عائد ہونا شروع ہو جائیں گی۔ لیکن جب تک نیت اور تلبیہ نہیں پڑھتے، آپ پر احرام کی پابندیاں وہ عائد نہیں ہوتی۔ تو کوشش یہ کر لیجیے، یہ صرف ایک احتیاط ہے، اس میں آسانی ہے کہ آپ ایئرپورٹ کے اوپر بھی اور بلکہ جہاز میں سوار ہو کر بھی اگر کوئی ایسی صورت کوئی بھی پیش آ جاتی ہے جو احرام کے منافی ہے تو انشاءاللہ آپ کے احرام پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا اس سے۔ تو آپ کوشش یہ کیجیے گا کہ احرام جہاں سے دل کرتا ہے باندھ لیں، گھر سے باندھنا ہے گھر سے باندھ لیں، اور ایئرپورٹ پہ باندھنا ہے ایئرپورٹ پہ باندھ لیں، لیکن نیت اور تلبیہ آپ شروع نہ کیجئے۔ نیت اور تلبیہ تب شروع کیجئے جب اناؤنسمنٹ ہو جہاز کے اندر کہ آپ میقات کے پاس پہنچ رہے ہیں، اور وہ سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب ہم میقات کے قریب ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ سفر کی حالت میں اللہ رب العزت کی طرف سے روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہے، رخصت ہے، سہولت ہے اللہ رب العزت کی طرف سے۔ تو اگر کوئی یہ سوچے کہ سفر ہے، پہلے ہم نے جہاز میں 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے ہمارے آئیں گے، اس کے بعد پھر ہم جدہ ایئرپورٹ پہ اترنا، جدہ سے مکہ جانا، اور مکہ سے جا کر پھر اپنی رہائش گاہوں میں وہاں جا کر سامان اٹھانا رکھنا، اور پھر وہاں سے مطاف آنا، حرم آنا، تو مشکل ہو جائے گا۔ اور وہ روزہ چھوڑنا چاہے تو سفر کی وجہ سے اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے لیے بہرحال رخصت اور گنجائش ہے۔ اگر وہ روزہ چھوڑ دیتا ہے یا وہ خاتون روزہ چھوڑ دیتی ہے سفر کی وجہ سے، کوئی گناہ نہیں ہے، اور پھر رمضان المبارک کے بعد جو روزہ چھوٹا ہوگا اس کی قضا کر لیں، تو انشاءاللہ العزیز جتنا ثواب رمضان المبارک میں ملا ہے اتنا ہی ثواب اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے۔ یہ 2 باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی تھی۔ ایک تو احرام جہاں سے مرضی مان لیں، لیکن نیت اور تلبیہ تب شروع کریں جب آپ میقات کے قریب پہنچنے لگیں، اور دوسرا اگر کوئی سفر کو مد نظر رکھتے ہوئے روزہ چھوڑتا ہے تو اسے اس کی رخصت ہے، اجازت ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔